اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری محبت کے بھروسے پر میرے مولا مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے عورت ایک فیروزہ ہے۔ فیروزہ ایک پتھر کی قسم ہے جس کا رنگ آسمانی ہوتا ہے۔ امیر لوگ انگوٹھیوں میں اس کا نگینہ لگاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بصارت کے واسطے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ نظر کے لیے یہ پتھر بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس پتھر کے متعلق لوگ یہ روایت بھی کرتے ہیں کہ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہان کو جب نظر بند کیا تو آخری ایام میں انہیں ایک شیش محل میں ٹھہرایا گیا۔ رات دن شیش محل میں رہتا نظر کے واسطے مضر تھا، کیونکہ شاہ جہان کے پاس ایک فیروزہ تھا، اس واسطے اس کی نظر محفوظ رہی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کسی کے پاس ہونا موجب برکت ہے۔ خواہ کچھ بھی ہو، یہ ایسا پتھر ہے جس کی مانگ بہت رہتی ہے اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ موٹی شناخت فیروزہ کی یہ ہے کہ وہ بے داغ ہو، اس پر کوئی خط نہ ہو۔ جس فیروزہ پر خط نہ ہو یا داغ ہو وہ کام کا نہیں ہوتا اور نہ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے فیروزے کو جھوٹا فیروزہ کہتے ہیں، اور جس میں داغ اور خط نہ ہو وہ فیروزہ بیش بہا قیمت پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں ترجمہ: یقیناً وہ لوگ جو پاک دامن و بے خبر مومن عورتوں پر بہتان باندھتے ہیں دنیا میں بھی لعنت کیے گئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ ایک خوش خیال حکیم فیروزہ کو اس عورت سے نسبت دیتا ہے جو باعصمت اور پاک دامن ہو۔ جس طرح داغدار فیروزہ کی کوئی قیمت نہیں پا سکتا، اسی طرح جو عورت صاحب عصمت اور اہل عفت نہ ہو وہ بھی کوئی عزت اور کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ عورت فیروزہ سے بھی زیادہ مبارک، خوش انداز، کفیل آسائش ہے، لیکن اس وقت تک وہ باعصمت ہو۔ جس طرح چینی میں بال آ جانے سے اس کی قیمت اور وقت گھٹ جاتی ہے، اسی طرح بدنام عورت کی قیمت اور وقت گھٹ جاتی ہے۔ دیکھو، بڑے سے بڑا فیروزہ بھی داغدار ہو کر کسی انگشتری میں جڑ جاتا ہے تو دیکھنے والے فوراً ہی کہہ اٹھتے ہیں تو یہ تو داغدار ہے۔ اسی طرح عورت میں عصمت کا نہ ہونا اسے داغدار بنا دیتا ہے۔ بے عصمتی ایک داغ ہے جس سے عورت کی قیمت ماری جاتی ہے۔ اگر فیروزہ بے داغ بصارت کا معید اور محافظ ہے تو ایک نیک بخت عورت اس سے بھی بڑھ کر خاندان کی برکت اور عظمت، وقار، عزت و احترام کی کفیل اور محافظ ہوتی ہے۔ وہ خاندان میں ایک ایسا چراغ پا، ایسی شمع ہوتی ہے کہ جس کی روشنی اور ضیاء سے صرف خاندان ہی نہیں بلکہ محلہ اور قریہ اور شہر بھی جگمگا اٹھتا ہے۔ حضرت فضل عمر فرماتے ہیں، جہاں تک میاں بیوی کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ نے ان وجودوں کو ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت کا موجب بنایا ہے۔ پھر ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن کے تحت عورت اور مرد دکھ سکھ کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کی دل جمی اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نشانات میں سے ایک نشان یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم اس کی طرف مائل ہو کر تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان پیار اور محبت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، عورت کا وجود اس دنیا، اس عالم کے لیے کیسی نعمت ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کے شارح ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کہا کہ اے عائشہ، ہمیں آرام پہنچاؤ، اور اسی واسطے اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کو بھی بنا دیا تاکہ وہ اس کے واسطے ضرورت کے وقت سہارے کا موجب ہو۔ سیرت کا پاک ہونا ایک ایسا جوہر ہے جو اندھیرے میں بھی چمکتا ہے اور بے داغ فیروزہ سے زیادہ قیمت پاتا ہے۔ عورت ایک فیروزہ ہے
جو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بے داغ پیدا کیا ہے، اس کی ذات پاک صاف بنائی گئی ہے۔ وہ مردوں کے واسطے ہر رنگ میں ایک بھروسہ اور تسکین ہے۔ عورت وہ فروزہ ہے جس سے ظاہری بصارت ہی نہیں بلکہ روح اور بصارت روحانی بھی منور ہو جاتی ہے۔ اگر بے داغ فروزہ انگشتری کی زیب و زینت کا موجب ہوتا ہے تو نسائی فروزہ سارے خاندان کا ہی نہیں بلکہ ساری قوم کی زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے۔ عورتوں کا فرض ہے کہ وہ بے داغ فروزہ کی طرح زندگی گزاریں۔ یہ عورت کا منصب ہے کہ وہ ہر رنگ میں عزت اور جزو و عظم ثابت ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ بچوں کی ماں ہے تو دوسری طرف بھائیوں کی بہن، ماں باپ کی دختر اور رفیق شوہر۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جیسی عورت کی ہے؟ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ یہ وہ جامع اور مشروط ہدایت ہے جس سے عورتوں کی عظمت اور وقت کا پتہ لگتا ہے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، عورت ایک قیمتی ہیرا ہے، لیکن اگر اس کی تربیت نہ ہو تو اس کی قیمت کچے شیشے کے برابر نہیں، کیونکہ شیشہ تو پھر بھی کسی نہ کسی کام آ سکتا ہے، لیکن عورت کی کوئی قیمت نہیں جس کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہو اور وہ دین کے کسی کام نہ آئے۔ قابل عزت اور خوش قسمت وہ لڑکی، وہ ماں، وہ بہن، وہ بیوی اور وہ بیوہ جو اپنی زندگی بے داغ فروزہ کی طرح گزارتی ہے۔ زندگی عورت کی بے داغ ہونی چاہیے، ان کے دامن ہی سے وابستہ ہے حرمت قوم کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے ایک موسم کی حیثیت میں دنیا کی طرف مبعوث ہوئے اور اس بدی اور بدصورت اور بھیانک شکل اور تصور کو بدل دیا اور اس فریم سے اس کو نکال کر باہر پھینکا جہاں وہ جڑی ہوئی تھی، اور اس کی جگہ خدا کی پیدا کردہ عورت کو اس شکل میں جس میں کہ اللہ نے اسے پیدا کیا تھا ایک نئی شکل میں رکھا اور فریم کیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔